Subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام قسم کی حمد و ثنا تبدیل بڑائی اس احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے جس کی ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہی کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اس رب العالمین کی حمد و ثنا ہے جس نے زمین کو ہم تمام لوگوں کے لیے، زمین پہ بسنے والی مخلوقات کے لیے اس انداز سے بچھا دیا ہے کہ انسان اس پہ آسانی کے ساتھ چل پھر سکتا ہے، اس میں غلہ جات کو اگا سکتا ہے، اپنے رزق کو اس میں تلاش کر سکتا ہے۔ اس رب العالمین کی حمد و ثنا ہے جس نے آسمان کو بنا کسی ستون کے ہم تمام کے اوپر سایہ فغن فرمایا، بلند کیا ہے اور اس کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھ دی۔ اس رب العالمین کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درد و سلام انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی
کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کی کتاب سے ہم اور آپ اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جن باتوں کی اصلاح ضروری ہے ہم تمام کو اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان واقعات کو قصے کہانی سمجھ کر سننے کی نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے عبرت اور نصیحت کو حاصل کرنے اور اپنی دنیا و آخرت کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ کس انداز سے یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے آزمائشوں میں مبتلا ہے۔ کہیں بھائیوں کی جانب سے نقصان پہنچائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہیں اپنے شہر سے نکالے جاتے ہیں، مصر پہنچائے جاتے ہیں، اور مصر کی سرزمین میں بھی جب بلوغت تک پہنچتے ہیں تو مختلف انداز سے خواتین کے فتنے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتے، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد جب شامل حال ہو، اللہ رب العالمین کسی کی حفاظت کرنا چاہے، کسی کو اپنے حفظ و امان میں لے لے تو کوئی بندہ، کوئی مخلوق، کوئی چیز اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر اس کی بہترین مثالیں ہمیں ملتی۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر خواتین کا فتنہ ان کی جانب مختلف انداز سے مائل ہوتا چلا جا رہا ہے اور مختلف انداز سے وہ اس فتنے سے چاروں طرف سے گھرتے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، ان کے فتنے سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ پسند ہے۔ یعنی اگر مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، جیل میں داخل کر دیا جائے تو یہ غم کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ان کے فتنے میں، ان کے شر میں میں پھنس گیا اور گناہ کے کام میں میں ملوث ہو گیا تو یہ زیادہ بڑی بات ہے اور یہ زیادہ معیوب بات ہے۔ چنانچہ جیل کی زندگی یا جیل کے معاملے کو یوسف علیہ السلام نے ترجیح دینا چاہا۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ تو ہم قصے انشاءاللہ اس واقعے میں سنیں گے، لیکن یہاں ایک بات سوچے، سیکھے اور سمجھے کہ آج ہم جس معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں یہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان بے گناہ ہوتا ہے اور کسی قسم کا گناہ اس نے نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں، اس کے اوپر تہمتیں لگتی ہیں، اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور اگر معاملہ اس کے خلاف والوں کے حق اس کے خلاف والوں کے ہاتھ میں مکمل معاملہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو جیل تک پہنچا دیتے اگرچہ وہ گناہ گار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر جو بات بیان کی اور یوسف علیہ السلام کے معاشرے کے اندر خود عزیز مصر کے گھر میں ایک شخص نے اس بات کی تدبیر کو پیش کیا کہ دیکھا جائے کہ کرتا سامنے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ اگر سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا اس عزیز مصر کی بیوی گنہگار ہے، یعنی اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دی ہے، اور اگر سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام نے زنا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی یہ باحکیمانہ فیصلہ یا تدبیر یوسف علیہ السلام کے اسی معاشرے کے اندر جو بت پرستانہ معاشرہ ہے پیش کی گئی، اور جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ملا، یعنی اس بات کی وضاحت بھی ہو گئی، اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ یوسف نے نہ گناہ کیا ہے، نہ گناہ کا ارادہ یوسف کا تھا، بلکہ یوسف کو اپنے دامن کو بچا کے بھاگ رہے تھے، زلیخا نے دامن پکڑا اور دامن پیچھے سے پھٹ گیا۔ اللہ نے وضاحت کر دی، اس واقعے کی وضاحت ہو چکی، لیکن جب حکومت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ مصر کے بادشاہ ہیں یا بادشاہ کے وزیر ہیں، عزیز مصر آپ ہیں،
اور آپ کے خاندان کی ایک خاتون ایک پاک باز شخصیت کے اوپر اس قسم کے معاملے کو انجام دیتی ہے تو ممکن ہے کہ آپ عدل و انصاف سے ہٹ جائیں، آپ عدل و انصاف سے ہٹ جائیں۔ لیکن اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بھی آپ دیکھیں عدل و انصاف کا بڑا خصوصی خیال رکھا گیا تھا، اور وہی شریعت اسلامیہ نے بھی ہمیں عدل و انصاف کے معاملے کو انجام دینے کا حکم دیا متعدد مقامات پہ، کہیں کتاب اللہ کے اندر تو کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبیہات بیان کی کہ اے میرے صحابہ، تم جس خاتون کی سفارش لے کے آئے ہو اس کے اوپر شریعت کی حد نافذ ہو چکی ہے، اب اس سے یہ حد ہٹائی نہیں جا سکتی۔ اگر یہاں میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس پہ بھی حد نافذ کر دی جاتی۔ اب سوچیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جو وحی آپ کے اوپر نازل کی گئی وہ عدل و انصاف کا حکم دیتی ہے، اور جو نبی ہمارے اور آپ کے محبوب ترین نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خود عدل و انصاف کی پیکر ہے، جن کو اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے انسانیت کے لیے۔ تو جب معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہوتا ہے، عدل و انصاف کے ذرائع کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس کے خلاف معاملات کو انجام دیا جاتا ہے تو معاشرے کے اندر فتنہ پھیلتا ہے، معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے، مجرمانہ ایکٹیویٹیز معاشرے کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں یہی معاملہ تمام تر جگہوں پہ آج جو ہم دیکھتے ہیں، زنا کے کام، ریپ کے کام، یا اسی طریقے سے مختلف انداز سے قتل، ڈاکہ زنی، چوری کے معاملات، چین جو گاڑیوں پہ بھاگتے ہیں لوگ چین کھینچ کے لے کے بھاگ جاتے ہیں، یہ اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے دل کے اندر خوف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے خوف؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم چند پیسے دیں گے اور ہم چھوٹ جائیں گے۔ تو عدل و انصاف کا اگر پیمانہ ہوتا تو یہ چند پیسے لینے والا سسٹم موجود نہیں ہوتا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی عزیز مصر کے پاس مکمل پاور موجود ہے، اگر وہ عدل و انصاف سے کام لیتا تو معاملہ کیا ہوتا کہ عزیز مصر یعنی زلیخا کو جو اس کی بیوی تھی جیل میں ڈالا جاتا، اس کے ساتھ معاملے کو انجام دیا جاتا۔ لیکن معاملہ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اور یوسف علیہ السلام نے اس جیل کی زندگی کو خوشی خوشی ایکسپٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس انداز سے معاشرے میں فتنے بڑھ رہے ہیں، ایک جانب زلیخا کا فتنہ تھا، دوسرے جانب اس کے سہیلیوں کا فتنہ تھا جو پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ یہ جو جس انداز سے حضرت یوسف کی جانب فتنے بڑھ گئے ہیں تو ممکن تھا کہ یوسف علیہ السلام اگر اللہ کی پناہ میں نہ ہوتے، اللہ کی حفظ و امان میں نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ وہ بھی اس گناہ میں مائل ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اور جیل میں ڈالا گیا اور ساتھ میں 2 لوگ اور آپ کے جیل میں داخل ہوئے، یعنی 3 لوگ ایک ساتھ بیک وقت جیل میں داخل کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے پورا ڈیٹیلی واقعہ سورہ یوسف کے اندر بیان کیا، اور ان جیل میں جانے والے ساتھیوں نے یوسف علیہ السلام کے اخلاق و کردار کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کے صبح و شام کو دیکھا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ ایک پاک باز انسان ہے۔ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، خواب میں چند باتیں دیکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یوسف ہم اس جیل کے اندر آپ کو بہت باعزت شخصیت جانتے ہیں، یعنی آپ ہمارے نزدیک باادب و احترام شخصیت ہے، ایک مقام و مرتبہ آپ نے بنا لیا ہے آپ کے اخلاق و کردار سے۔ آپ سوچیں جیل کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نبی کے لیے دعوت اور تبلیغ کے ذرائع کو پیدا کر دیا۔ 2 شخص آتے ہیں، ایک شخص
دو جو شخص آئے ہیں یہ دونوں اپنے کام سے آئے ہیں. یوسف علیہ السلام ان کے پاس نہیں گئی ہے. ابھی میں انشاءاللہ اس سے پہلے جو انہوں نے خواب دیکھا، جو واقعہ ہوا، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ ایک بنیادی بات جو آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر ایک چیز بیان کی ہے امت مسلمہ کے سلسلے میں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت محمدیہ، یہ امت محمدیہ کو مخاطب کیا گیا. کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، جن کو اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے. انہیں لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، لوگوں کو شریعت اور دین کے احکامات بتلانے کے لیے، اپنی اخلاق و اعمال سے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور گناہوں سے ان کو روکنے کی کوشش کرو. انہیں بھلائی کا حکم دو اور گناہوں سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دو. گویا یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ حکم دینا تو ہے، لیکن حکم دینے کے ساتھ بھلائی کرنا بھی ہے اور گناہ سے بچنا بھی ہے. گناہ سے بچنا بھی ہے، کیونکہ اگر صرف حکم دیا جائے گا تو معاملہ بگڑ جائے گا. ہم حکم دیں اور ہم خود نہ رکیں، ہم کسی کو کہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی بھی عبادت کریں. آپ سوچیں کوئی آپ کی بات تسلیم کرے گا؟ ہم خود سوچیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی 40 سالہ زندگی کے اندر کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، کبھی بتوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے. 40 سال کے بعد جب نبی بنائے جاتے ہیں، جو لوگ دعوت نہیں قبول کرتے ان کو چھوڑیے، لیکن جن جن عزیزوں اور اقارب کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں وہ لبیک کہتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 40 سالہ ایک لمبی زندگی محمد رسول اللہ کی دیکھی. حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، حضرت خدیجہ آپ کے اوپر ایمان لے آتی ہے. حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں، ابو بکر ایمان لے آتے ہیں. حضرت علی بن ابی طالب ایمان لے آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدائی اسلام کے اندر سب سے اول ترین مسلمان ہیں. اول ترین مسلمان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ہے، بچپن سے آپ کو دیکھا ہے. آج مسلمانوں کا جائزہ لے تو کنتم خیر امہ کے اس جملے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نکل چکے، ہم نے اپنے آپ کو نکال لیا ہے. ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہے کہ ہم اپنے عملی زندگی کے ذریعے لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت کو پیش کر سکیں. جو بات میڈیا اور سوشل میڈیا اور مختلف میڈیا کے ذرائع کے ذریعے عوام الناس کے اندر، خصوصاً ان لوگوں کے درمیان جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، معاف کیجیے گا یہ کہنا پڑے گا کہ مسلمان اسی چیز کو اپنے اعمال و اخلاق سے ثابت کر رہے ہیں، اسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں. یعنی ان کو ہم پروف دے گئے کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہے ہیں اسلام کے خلاف، یہ بات صحیح ہے، دیکھو ہم اسی بات کو عمل میں لاتے ہیں. دیکھ لیں معاشرے کے اندر یہ بات عام ہوتی چلی جائے گی. تو امہ بہترین امہ کب بنے گی؟ جب ہم بھلائی کو انجام دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور بھلائی کو خود بھی انجام دیں گے، بھلائی کا حکم بھی دیں گے. گناہوں سے خود بھی رکیں گے، گناہوں سے رکنے کا حکم بھی دیں گے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال بیان کی ہے. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال بیان کی کہ نیکیوں کی طرف بلانے والا اور گناہوں سے روکنے والے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ اگر انسان اس چیز کو چھوڑ دے تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، اس کو سمجھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک سمندر ہے، اس سمندر پہ 2 مالے کی ایک کشتی ہے. وہ کشتی اس سمندر پہ چلتی ہے. پہلے مالے میں جو سمندر سے لگا ہوا گراؤنڈ فلور ہے اس میں بھی لوگ ہیں، اور جو ٹاپ فلور ہے اس میں بھی لوگ ہیں. اب جب پہلے مالے والے یعنی جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو جب پانی کی حاجت ہوتی ہے تو ان کو اوپر جانا پڑتا ہے، پھر ڈول ڈالنا پڑتا ہے، پھر سمندر سے پانی نکالنا پڑتا ہے اور پھر واپس نیچے آنا پڑتا ہے. اب اوپر والوں کو پانی کی حاجت پڑتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہیں سے اپنا پانی حاصل کر لیتے. اب نیچے والے جو لوگ ہیں
یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نیچے ہی ایک چھید کر لیں تو یہ آسانی کا معاملہ ہے، کیوں اوپر جائے، بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، پھر بھائیوں اوپر والے بھائیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں رسی ڈالتے ہیں، پھر ہمیں بھی اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، یہیں سے ایک چھید بناتے ہیں، یہاں سے پانی لے لیں گے۔ وہ کیا کرتے ہیں، اپنی پلاننگ کرتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ کے بعد اس کام کے لیے اس کو عمل میں لانے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کشتی کے اندر ٹھوک پیٹنے کی آواز اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز بیان کی کہ اوپر والے لوگ جو اوپر والے فلور میں ہیں وہ ان کے اس عمل کو جان لے اور روکنے کی کوشش نہ کرے تو کیا وہ بچ جائیں گے؟ کیا وہ بچ جائیں گے؟ آج ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم بچ جائیں گے، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ مثال دے گئے کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بچ جاؤ گے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو چھوڑ کے، تو یہ سمجھ لو تم بچنے والے نہیں ہو۔ یہ سمجھ لو کہ تم بھی ڈوبنے والے ہو، جیسے یہ کشتی ڈوبے گی، یہ ڈوبیں گے تو تم بھی ڈوبنے والے ہو۔ چنانچہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، اگر وہ نہیں روکیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہیں دیں گے، اوپر والے ان کے ہاتھ کو نہیں پکڑیں گے، تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ یہ ایک کشتی ہے، اس کشتی کے ہم دونوں سوار ہیں۔ ہمارے پاس ایمان ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو ہمیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی زبانوں سے ان کے سامنے اسلام کو پیش کرنا ہے، اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دو جیل کے ساتھیوں کے سامنے اسی چیز کو پیش کیا، تبھی وہ حضرت یوسف کے پاس آئے۔ آپ بتائیے آج کتنے ایسے غیر مسلم سے جو آپ سے آ کے اسلام کی بات پوچھتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بڑے نیک کام کرتے ہیں، آپ مجھے اسلام کی یہ بات بتائیے مسلم سوسائٹی کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے؟ حضرت یوسف کے پاس وہ دو شخص آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک انسان۔ اب ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک خواب دیکھا ہے، خواب کی ڈیٹیل اللہ نے بیان کی، لیکن اس خواب کو بیان کیا انہوں نے حضرت یوسف کے سامنے۔ وہ خواب انشاءاللہ میں بیان کروں گا، ابھی اس کو تھوڑا سا یعنی ہم وقفے میں ڈالتے ہیں۔ اس خواب کو بیان کیا گیا، یوسف علیہ السلام نے خواب سنا اور خواب سننے کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ سنو، یہ جو کھانا لانے والا شخص ہے، جیل میں کھانا آتا ہے نا، قیدیوں کے لیے کھانا آتا ہے، کھانا لانے والا شخص جب کھانا لے کے آئے گا نا، اس سے پہلے خواب کی پوری مکمل تعبیر تمہیں بتا دوں گا اللہ کے فضل سے، یعنی اللہ نے مجھے اس کی تعبیر سکھلائی ہے۔ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام نے خواب بتایا تھا، اسٹارٹنگ میں اللہ نے کیا بیان کیا تھا کہ اے یوسف ہم آپ کو تعویل الاحادیث سکھائیں گے، خوابوں کی تعبیر کا طریقہ، اس کا علم ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ نے مجھے سکھلایا ہے، اللہ نے مجھے اس کی تعلیم دی، اللہ رب العالمین نے اس کا علم مجھے عطا کیا ہے۔ آپ سوچیں، لیکن ابھی خواب کی تعبیر نہیں بتاتے، کہتے کھانا آنے سے پہلے میں بتا دوں گا، لیکن سنو ایک بات سنو۔ اب دیکھیں ایک مسلمان، ایک ایمان والے کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ایک تو وہ خود اس فریضے کو سمجھے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اس کے اوپر عائد کیا گیا ہے۔ دوسرا، اگر اتنی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ اتنا نہیں سمجھا سکتے، اتنا آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر ایک آیت کا بھی علم ہے تو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرو، لیکن صحیح آتھینٹک سورس کے ساتھ، ایسے نہیں کہ کچھ بھی سیکھ لیا، کہیں سے بھی سیکھ لیا۔ آج بڑا مسئلہ ہے یہ، ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو مسجد نہیں دکھائی دیتی، مدرسے نہیں دکھائی دیتے، علماء نہیں دکھائی دیتے، ہمیں دکھائی دیتا ہے تو گوگل دکھائی دیتا ہے، یوٹیوب دکھائی دیتا ہے، ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں اور اپنے مسئلے کو وہاں سے حل کر لیتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آتھینٹک سورس، کتاب و سنت کا سورس، اور اہل علم سے اس کے سلسلے میں سوالات کیے جائے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو، اہل علم سے سوال کرو۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کتاب اللہ کے اندر، کہیں سے بھی نہ۔ آپ بتائیں گوگل اہل علم ہے، اہل ذکر ہے؟ آج ہم نے اس کو اپنا مفتی مانا ہوا ہے،
معاف کیجیے گا، یہ بڑے سخت کلمات ہیں لیکن حقیقت ہے یہ معاشرے کی. آج نوجوانوں نے، خصوصاً نوجوانوں کی بات میں کروں تو نوجوانوں کا یہ عالم ہے کہ کوئی مسئلہ ہو کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سب حل کر لیں گے ہم. حضرت یوسف سے جب پوچھا گیا، یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا سنو، یا صاحب السجن ارباب من اللہ ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت ان کو کیا دی؟ کہا کہ ٹھیک ہے، کھانا آنے سے پہلے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، خواب انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، لیکن خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی، بتایا جائے گا، لیکن سنو اس سے پہلے ایک بات میری بھی سن لو. اور سوچیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں ہم اپنے مطلب کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بزنس کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ کو مارکیٹنگ کا کوئی کام دے دیا جائے کہ اس کے ذریعے آپ کو پیسہ ملے گا، تو آپ جتنے گھر ہے کالونی میں سب میں جا کے اس کی مارکیٹنگ کریں گے، صبح سے لے کے شام تک محنت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ پیسہ ملنے والا ہے. لیکن جہاں معاملہ دین کا آئے تو وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. چلیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے دین کے لیے، کم سے کم آپ کے پاس کوئی اپنے مطلب سے آئے. یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے مطلب سے آئے تھے نا، خواب کو جاننے کے لیے آئے تھے، اپنے خواب کو جاننے کے لیے آئے تھے، یعنی ان کا خود کا مطلب تھا. یوسف علیہ السلام کا مطلب نہیں تھا، ان کا خود کا مطلب تھا. یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتا دوں گا کھانا آنے سے پہلے، لیکن اس سے پہلے میری چند باتوں کو سن لو. اب دیکھیں یہ جو چند باتیں انہوں نے بتائی کہ بھائی تم اپنے مطلب سے آئے تو اس بات کو سنو گے. آپ اگر اپنے مطلب سے میرے پاس آئے ہو تو دو باتیں میری سننے کا آپ کا حق بنتا ہے. اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ایک دائی کو، ایک مبلغ کو، ایک ایمان والے کو، ایک بہترین امت کی شخصیت کو. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اے میرے جیل کے ساتھیوں سنو، اے میرے جیل کے ساتھیوں سنو، کیا بہت سارے رب، بہت سارے معبود بہتر ہے یا ایک اللہ؟ یا ایک اللہ بہتر ہے؟ آپ دیکھیں یہ کیا چیز ہے، یہ دعوت ہے. یہ دعوت ہے کہ اپنے مطلب سے تم آئے ہو لیکن سنو اللہ کی وحدانیت کو سن کے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے معبودوں کی تم سب عبادت کرتے ہو ان سب سے بہتر ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے لگ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ. اور یہ سب کے سب جتنے بھی معبود ہیں یہ سب کے سب صرف نام ہیں، یہ معبود نہیں ہے. اسماء، یہ صرف اسماء ہے، نام ہے، یہ حقیقی معبود نہیں ہے. حقیقی معبود تو رب العالمین. اور سوچئے یوسف علیہ السلام نے اپنے مطلب کو نہیں پیش کیا ان کے سامنے، اپنے مفاد کی کسی چیز کو پیش نہیں کیا کہ ٹھیک ہے تم خواب جاننا چاہتے ہو میں بتا دوں گا لیکن میرا ایک کام یہ کر دو. آج ہم کرتے ہیں ایسا. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ نہیں ٹھیک ہے میں وہاں بتاؤں گا لیکن چند باتیں سنو جو اللہ نے مجھے دی ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے. آج میں ایمان والا ہوں، میں نے اپنے ایمان کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا. عمل کچھ نہیں ہے، جو ایمان اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہے اس کو بھی ہم نے بند کیا ہوا ہے. کسی کو بتانا نہیں، کسی کو کہنا نہیں، کسی کو سننا نہیں، بس زندگی یوں ہی گزر گئی. اللہ رب العالمین نے یہ بہت اچھا ذریعہ دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جب اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف تھا کہ میں وہاں سے نکلا تھا، ایک شخص کو قتل کیا تھا اور دوسرے تمام معاملات کا ڈر بیٹھا ہوا تھا. اللہ نے کہا جاؤ تم تبلیغ کے، تم دعوت کے فریضے کو انجام دو، اللہ کی ذات، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ موجود ہے. آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم نے دین کی جو تشریحات اپنے اپنے اعتبار سے سمجھی ہوئی ہے، اپنے اپنے معاملات کو ہم طے کر رہے ہیں، اپنے اپنے آبا و اجداد کے طریقے پہ ہم زندگی گزار کر رہے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کی یہ کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1450 سال پہلے اللہ نے نازل کی ہے، اس کو سمجھنے والے اولین مخاطب صحابہ تھے. انہوں نے کیسے اس کو سمجھا؟
انہوں نے اس کو کیسے حاصل کیا ہے، انہوں نے اس کی تعلیم کو محمد رسول اللہ سے کیسے حاصل کیا ہے، کون سی آیت کا کون سا مطلب صحابہ نے سمجھا ہے، اس کو سمجھنے کی کبھی اپنے کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان مختلف راستوں پہ جا چکا ہے، صراط مستقیم کو چھوڑا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ کے اندر 72 فرقے ہوئے ہیں، اے لوگوں سنو، امت محمدیہ کے اندر 73 ہو گئے، 73 ہو گئے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب سوچیں، ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ کون سا ہے جنت والا، جو اللہ جس کے سلسلے میں محمد رسول اللہ نے بیان کیا کہ وہ جنت میں جانے والے لوگ یہ ہوں گے، مان علیہ وسلم، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ ایسے ہی نہیں ملنے والا، ایسے ہی معاملہ آسان نہیں ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ عبداللہ عبد الرحمان نام رکھ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں، صبح اور شام ہم مسجد میں آ کے حاضری دے دیتے ہیں چند وقتوں میں، اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو معاف کیجیے گا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائیے، حضرت آل یاسر کے خاندان کو اٹھائیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائیے، حضرت ابو بکر صدیق اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اٹھائیے، تو یوں ہی ایمان کی حفاظت میں انہوں نے اپنے لہو کو نہیں بہایا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتھروں سے پیٹا گیا، خون پیشانی سے بہتا ہوا جوتیوں میں جا جما، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ تاریخ کے سفر کا جائزہ لیجئے، حضرت بلال کا جائزہ لیجئے، چھاتی کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے۔ اللہ کی قسم، یہ ایمان ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، آج ہم نے اس کو کچھ نہیں سمجھا، آج ہم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ جس اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہم اس کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں رکھتے، اس کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت یوسف کو اللہ نے ایمان بھی دیا، اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ بھی رکھا، اللہ نے ان کی عزت کی، ان کی پاک دامنی کا اعلان بھی لوگوں کی زبانی، خود اس معاشرے کے لوگوں کی زبانی کروا دی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جیل کی زندگی کو بھی خیر و برکت والی زندگی بنا دی، جیل کی زندگی کو بھی آسان کر دیا۔ ایک دائی، ایک مبلغ کو اس کے مدعوین مل جائے، چاہے جیل میں ہو یا دنیا کے کسی جگہ پہ ہو، اس کے لیے اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی؟ نہ جی یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے وہاں پہ بھی آسان کر دیا۔ آج ہم بلڈنگوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس اچھی اچھی گاڑیاں موجود ہیں، اچھے اچھے کپڑے موجود ہیں، لیکن زندگی آسان ہے؟ ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، زندگیوں کے اندر سکون موجود ہے، زندگیوں کے اندر مختلف قسم سے مشکلات اور تکلیفات موجود ہے، یقیناً ہے، یہ صحابہ کی زندگی میں بھی موجود تھی، لیکن وہ ایمان کو بچانے کی وجہ سے تھی، آج ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے، آج ایمان کے ساتھ زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے، عمل صالح کو چھوڑنے کی وجہ سے، ایمان اور عمل یہ دونوں لازم اور ملزوم چیز ہے، ایک کو بھی آپ چھوڑیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی اگر اس میں ایک چکا سائیکل کا لگا دیا جائے، ایک چکا ٹرک کا لگا دیا جائے، ایک چکا آٹو کا لگا دیا جائے، کیا وہ گاڑی چلے گی؟ نہیں چل سکتی۔ تو یہ ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان ماننا تو ہے اور ساتھ میں عمل صالح کو لے کے چلنا ہے، اور یہ عمل صالح کس کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور ان تینوں کا فہم صحابہ کے طریقے کے مطابق یہ معاملہ ہوگا تو یہ سیدھے راستے کے مطابق گاڑی انشاءاللہ چلے گی، اور اللہ نے چاہا، اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ جس جنت سے ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا کے نکلوایا تھا، اس جنت کو حاصل کرنے والے ہم بنیں گے انشاءاللہ۔ اس جنت الفردوس میں ہم تمام کو جگہ عطا کی جائے گی، لیکن ہمیں اس بہترین امت کا فریضہ انجام دینا ہے جو کتاب اللہ کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی اس فریضے کو نہیں چھوڑا، جیل کے اندر بھی یوسف علیہ السلام نے اس فریضے کو نہیں چھوڑا کہ اللہ نے جو باتیں دی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچا دوں، لوگوں کو سمجھاؤں کہ توحید کیا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے۔ آج ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے
اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے سے ہم خوفزدہ ہوتے ہیں. ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو ایمان رکھتے ہیں. تو یقین جانے ہم خود بھی مانیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بتائیں، اپنی خاندان و قبیلے والوں کو بھی سمجھائے کہ یہ اللہ کی وحدانیت ایک عظیم شے ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اندر ان الشرک لظلم عظیم کے علاوہ اس کی زندگی کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا. اس نے وحدانیت کو چھوڑ دیا، اس نے شرک کو اپنا لیا. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، شرک اکبر اور شرک اصغر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کو، ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو کچھ کتاب و سنت کی روشنی میں کہا گیا ہے، اللہ کہنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے والے اور سننے والوں کو اور سننے والیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کی، اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی، اپنے مسائل کی، اپنی زندگی، اپنی معیشت کی زندگی کی اور تمام معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے اسے معاف فرما، اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے اسے معاف فرما. اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو اس سے پہلے امتوں پہ ڈالا گیا. اللہ ہمیں ایسے عذابات میں مبتلا نہ کر جو اس سے پہلے امتوں پہ آئے. اللہ تیری رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا میں بھی حسنات عطا فرما، آخرت میں بھی حسنات عطا فرما. اللہ دنیا و آخرت کا دنیا و آخرت کے اندر بھلائی ہمیں عطا فرما، خیر و برکت ہمیں عطا فرما. اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی اسے معاف فرما. اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ تیرے وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے. تیری وحدانیت کو تسلیم کیا ہے، تو اس میں ایمان رکھا ہے. تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا ہے. اے اللہ تیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ وحدانیت والی صفت ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو مزید مضبوط فرما، اور اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ آخری سانس تک اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطاکاروں کی خطاؤں کو معاف فرما، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابین، کہ تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے، جو گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ کے سامنے آنسوؤں کو بہا کر اللہ سے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے صاف کرا لے. اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرما اور گناہوں کو صاف فرما. اس طریقے سے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر سے گندگیوں کو صاف کر دیا جاتا ہے اور وہ سفید کپڑے میں سفیدی آ جاتی ہے. اے اللہ ایسے ہی ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کو صاف کر دے، ہمارے گناہوں کو اسی انداز سے صاف کر دے اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرما. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ جو لوگ ہاسپٹلوں میں ایڈمٹس ہیں ایمان والے ہیں، اے اللہ تیرے نزدیک محبوب ہی، اے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا، ان کی بیماریوں ان کی تکلیفات کے ذریعے ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو لوگ گھروں میں ہیں بیمار ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما، ان کو بھی تو شفا کلی عاجل عطا فرما. اے اللہ ہم خطا کاروں سے، ہم گنہگاروں سے جو غلطیاں ہوتی ہے اے اللہ انہیں معاف فرما. اے اللہ عبادات میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ انہیں معاف فرما. اے اللہ عبادات میں ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہے اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی اصلاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم جتنی عبادات انجام دیتے ہیں اللہ صرف تیرے لیے انجام دیتے ہیں، کیونکہ تو نے بیان فرمایا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. اللہ ہم تیرے لیے ہی عبادات کو انجام دیتے ہیں، تیرے لیے ہی نمازوں کو پڑھتے ہیں، تیرے لیے ہی قربانیوں کو انجام دیتے ہیں اور دوسری عبادات کو انجام دیتے ہیں. اللہ ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہے تو اسے معاف فرما اور ہماری عبادات کو قبول فرما. اللہ ہماری
عبادات کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیرے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے راستوں کا آسان فرما، ان کے لیے صراط مستقیم کے راستوں کا آسان فرما۔ اے اللہ اس امت محمدیہ کو اللہ اس کے رسول کے فرامین کے اوپر جمع کر دے، اس امت محمدیہ کو صراط مستقیم کے اوپر متحد اور متفق کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اختلافات کو ختم فرما، ہمارے دلوں سے کینہ کپٹ بغض و حسد کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو نفرت عداوت عدوت بھر چکی ہے، اللہ اس کو محبتوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ان کو محبتوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر، آپسی دلوں کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، قبیلوں کے اندر، خواتین کے اندر، مردوں کے اندر، اے اللہ سب کے اندر اخوت، محبت، الفت کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری معاشرتی زندگی کو آسان فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال، اے اللہ آخرت میں بھی ہمیں ہماری آزمائشیں نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں حسنہ عطا فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب کوئی نفس کسی نفس کے کام آنے والا نہیں ہے، اے اللہ نہ ماں، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ کوئی کسی کے کام آنے والا ہے، نہ کوئی دوست کام آنے والا ہے۔ اے اللہ اس دن صرف تیری مدد شامل حال ہو، تیری رحمت شامل حال ہو۔ اے اللہ تو اپنی رحمت پہ ڈھانپ کر ہمیں جنت الفردوس میں داخل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حوض کوثر سے جام عطا فرما۔ اے اللہ عرش معلیٰ کے نیچے، عرش عظیم کے نیچے ہمیں سایہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سایہ عطا فرما۔ اے اللہ صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان عذابات سے بچنے والے جو اعمال ہے، جو دعائیں ہیں، جو ذکر و اذکار ہے، ان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا، اپنی زندگی کا معمول بنانے، اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما۔ اے اللہ یہ مسجدیں جو دنیا میں تیرا اس زمین پہ تیرے گھر ہے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مسجدیں جہاں سے کتاب و سنت کی ندائیں بلند ہوتی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی حفاظت کر سکے۔ اے اللہ تو اپنی وحدانیت، اے اللہ تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ کہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کے ذمہ داران کی حفاظت فرما، ان کی صحت و عافیت، ان کے مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرما، اور ان کے لیے جنت الفردوس میں جانے کا سبب بنا، ذریعہ بنا، اور ہم تمام کو اپنی دنیا و آخرت کو سدھارنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم تمام کے لیے ان مسجدوں سے اپنی آخرت کو سدھارنے اور اس کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ دعائیں مانگی ہے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی مانگی ہے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے سلسلے میں، اللہ ان تمام بھلائیوں کے اندر ہم تمام کو شامل فرما، اور جن شرور سے، جن شر سے محمد رسول اللہ نے پناہ مانگی ہے، اللہ دنیا و آخرت کے ان تمام شر سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اللہ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تیرے سامنے جو ہم نے دعائیں کی ہے، اللہ تو اسے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى الصلاة۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله۔